ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لیفٹیننٹ مارشل چیف جنرل کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو ملٹری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش فیض حمید کو ملٹری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش کر دی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے جن کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کرنے کے اطلاعات ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جاوید شہزاد سے۔ جاوید بتائیے گا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ہدایت پہ یہ اعلیٰ سطحی کارروائی کی گئی تھی اور یہ جو کارروائی جو کی گئی تھی اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوئی تھی اور پاک فوج کے ایک سینئر میجر جنرل لیول کے جو آفیسرز ہیں اس کی ساری کارروائی کی ہے۔ اس کارروائی کے بعد اب فیصلہ کیا گیا کہ کورٹ مارشل کی کارروائی باضابطہ طور پہ شروع کی جائے گی اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے جتنے بھی شواہد تھے وہ بھی پورے کر لیے گئے تھے، جبکہ جو تحقیقاتی کمیٹی تھی، جو تحقیقاتی آفیسر تھے، انہوں نے اس کارروائی کے حوالے سے جتنے بھی متعلقہ آفیسر تھے سول گورنمنٹ کے، پنجاب گورنمنٹ کے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اور دیگر جو اداروں کے جو لوگ تھے ان کے بھی بیانات قلم بند کیے تھے۔ ان کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد جب سارے شواہد سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی باضابطہ کارروائی شروع کی جائے۔ جی صحیح، سارے شواہد سامنے آ گئے ہیں اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے۔ یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی جاوید شہزاد بتائیے گا۔ ایسی ہی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور یہ جو ایئر ڈیفنس کمانڈ کے جو آفیسر تھے، جو سینئر آفیسر تھے، ان کی نگرانی میں یہ کارروائی کی گئی تھی اور اب فیصلہ کیا گیا کہ اب جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا باضابطہ آغاز کیا جائے گا اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور مزید تفصیلات ساتھ ساتھ تھوڑی دیر تک اپ ڈیٹ بھی ہوتی رہیں گی۔ جی صحیح، اس کے ساتھ ساتھ مزید اپڈیٹ بھی ہم جانتے رہیں گے جاوید شہزاد سے۔ یہاں پر ناظرین کو بتاتے چلیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے، ایسی اطلاعات ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندہ ہمیں ڈیٹیلڈ اس کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے اور تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ کورٹ مارشل کا آغاز کیا گیا ہے اور اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جاوید شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے دوبارہ مزید اور اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ جاوید شہزاد، دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہوتی ہے یہ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو کورٹ مارشل جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ہدایت پہ تشکیل دیا جاتا ہے اور اس کے تحت جو اپنا اس کی جو کورٹ مارشل کی کارروائی کی جاتی ہے اور اس کارروائی کے دوران پھر جو اپنا جو مناسب سمجھے جو شواہد کی روشنی میں
फिर जो मुतलका जो जिम्मेदार अफसर है उसका रैंक भी जब्त हो सकता है, उसकी सर्विस भी जब्त हो सकती है और उसको कड़ी सजा भी दी जा सकती है। मैं आपको बताता चलूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत पे ये कार्रवाई शुरू की गई थी और जिस मामले के ऊपर हुआ था, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी थी रावलपिंडी में, जिसका आप समझिए कि टॉप सिटी के नाम से वो सोसाइटी थी। उस सिटी और टॉप सिटी के जो मालिक थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे जनरल फैज हमीद के खिलाफ कि वहां पे एक कार्रवाई की गई थी। टॉप सिटी के अंदर जब कार्रवाई हुई तो उसमें फैज हमीद साहब का जो इदारा था, उस इदारे के जो अफसरान थे, उन्होंने ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डायरेक्शन दी गई थी फरीक अव्वल को कि आप मुतल्लिका मजाज फोरम से रुजू करें और मजाज फोरम ही इसके हवाले से कार्रवाई आगे करेगा, जिसकी वजह से ये केस वापस GHQ को चला गया वजारत दफा के जरिए। और जब GHQ को वजारत दफा की जानिब से ये चीजें मौसूल हुई तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इस हवाले से कार्रवाई का हुक्म दिया था और तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी। इस तहकीकाती कमेटी ने कम अज कम 1 माह से जायद का अरसा लगाया है जो जनरल फैज हमीद के खिलाफ सारे शवाहिद इकट्ठे किए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, इसमें महकमा माल, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत जितने भी दीगर सरकारी इदारे थे जो इससे सारे मामले में अटैच थे, शरीक-ए-कार थे या सहूलत-कार थे, उनके भी बयान लिए गए थे। और ये बड़ी लंबी कार्रवाई चली है, कई घंटों तक वो जो ऑफिसर थे इंक्वायरी भुगत रहे हैं, वहां पे आते भी रहे हैं, पेश भी होते रहे हैं। उसकी जब सारे शवाहिद कंप्लीट हुए और सारे शवाहिद कंप्लीट करके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को पेश किए गए तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की हदायत पर अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की बाज़ाब्ता तौर पर राय जारी की गई है। और मैं आपको बताऊं, टॉप सिटी का मेन मामला था। टॉप सिटी के अबूर थे जो पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी मैनेजमेंट की तरफ से जब ये केस पिटीशन दायर की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एतराज लगा के वापस भेज दिया था, आप मजाज फोरम से रुजू करें। मजाज फोरम क्या था? मजाज फोरम वजारत दफा थी, GHQ रावलपिंडी था। और जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये आर्डर वजारत दफा को मौसूल हुए तो वजारत दफा ने कार्रवाई के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लिखा था। जी सही, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कार्रवाई का आगाज किया गया है। जावेद, ये भी बताएगा कि इस टॉप सिटी केस में जो मजीद और भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई शुरू कर दी गई है? देखिए, उस वक्त मैं आपको माजी में थोड़ी देर जरा पीछे ले जाऊं, जिस वक्त ये वाकया हुआ था उस वक्त जो हमारे वजीर दफा थे चौधरी निसार अली खान वजीर दफा थे। और जब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी अपना जो डायरेक्टर जनरल है एंटी करप्शन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, तो उन्होंने भी इसके ऊपर इंक्वायरी मार्क की थी और डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन की हदायत में भी सारी चीजें सामने लाई गई थी। और जब ये इस जो ऑपरेशन हुआ था, जब ये जो ऑपरेशन था तो उस ऑपरेशन में जब ऑपरेशन हो गया और उस ऑपरेशन में रेंजेस भी यूज हुई और अपारा वाला दफ्तर के लोग भी इस्तेमाल हुए, तो जब जो मुतासरा खानदान था तो वो कुछ सियासी असर और सूख की वजह से वो चौधरी निसार अली खान से उन्होंने मुलाकात की और चौधरी निसार अली खान को हैरत हुई कि रेंजेस मेरे अंडर कमांड है और मुझे पता ही नहीं कि उन्होंने छापा कैसे मार दिया। तो जब ये उसकी इंक्वायरी हुई तो फिर पता चला कि चौधरी निसार अली खान ने बतौर वजीर दफा उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा था कि डायरेक्टर जनरल रेंजेस जो हैं वो उनसे पूछा जाए कि मुझे वजारत दाखिला को इतला किए बगैर उन्होंने टॉप सिटी पे छापा कैसे मारा। तो उस वजह से ये केस खुल गया था। जी ठीक है जावेद, आपसे मजीद इसके ऊपर अपडेट लेते रहेंगे। हमें ईसा नकवी ज्वाइन कर चुके हैं। ईसा साहब, क्या कहेंगे? साबिक DIG SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। देखें, ये जाहिर है कि एक ऐसी चीज है जिसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये अनथिंकेबल रहा है कि कभी भी इस तरह नहीं हुआ किसी साबिक DIG SI के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई हुई हो। इससे पहले शिकायत भी मौसूल होती रही, कुछ ना कुछ कार्रवाई किताब लिखने के ऊपर एक साबिक DIG SI के खिलाफ की गई, लेकिन ये जो कार्रवाई है इसमें इस टॉप सिटी वाले मामले से, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले से हटकर जो ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इसमें ये कहा गया है कि इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड कि पोस्ट रिटायरमेंट, उनके रिटायर हो जाने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि उनका मुख्तलिफ चीजों में मुलव्वस होना तय पा चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी। आपको याद होगा कि जब 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद कुछ हिंट्स जो है वो मुख्तलिफ हुकूमत के लोगों की तरफ से दिए गए थे। ये कहा जाता रहा कि साबिक DIG SI या कुछ रिटायर्ड और कुछ सर्विंग अफसरान जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता रहा कि वो मुलव्वस रहे हैं या उनकी जो है वो इसमें शमूलियत देखी गई है। अब ये जो कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट भी कुछ चीजें सामने आई हैं, जिसका मतलब
لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ کارروائی جو ہے اس کا دائرہ جس نہج پر لے جایا جا رہا ہے، جس پوائنٹ پر لے جایا جا رہا ہے، وہاں شاید یہ کارروائی جو ہے وہ 9 مئی سے ریلیٹڈ ہو، لیکن اس پہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ایگزیکٹلی جو الزامات ہیں وہ الزامات کیا ہیں، کون سی چیزیں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا جس طرح یہ میڈیا کو جاری کی جاتی ہیں چیزیں، جب یہ جاری کی جاتی ہیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی کس قسم کے الزامات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اب پروف ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ اچھا عیسیٰ، کیا دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اس کارروائی کے آگے مزید کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی، یہ بار بار لوگ بات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی سابق ریٹائرڈ فوجی اور وہ بھی اس لیول کا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو، لیکن یہاں پر یہ خبر جو ہے وہ خود جاری بھی پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے خود یہ جاری کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر اب یہ ہونا ہے، ادروائز یہ میڈیا کو اس طریقے سے جاری نہ کیا جاتا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو ملٹری کسٹڈی میں فوج کی حراست میں لے لیا گیا ہے، ہی از پریکٹیکلی انڈر اریسٹ، اور ان کے خلاف کارروائی کی جزیات سامنے آئیں گی یا نہیں، تب الزامات کی اور جن الزامات کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ثابت ہو گئے ہیں وہ الزامات کس نوعیت کے ہیں یہ ڈیٹیل سامنے آئے گی یا نہیں، یہ البتہ کوشچن موجود ہے۔ لیکن جو بھی اب تک ہوا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے ہوتے اس طریقے سے نہیں دیکھا۔ صحیح۔ جیسے کہ جاوید شہزاد نے بھی بتایا کہ جو ہے ان کو کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہو گیا اور ان کو تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے، فوجی تحویل میں ہے وہ اس وقت، مزید اور اس کے اوپر کیا کارروائی ہوگی آگے؟ دیکھیں، یہ تو اب انتظار کرنا ہوگا، وہ ان کے پاس اپنے ڈیفنس کا موقع ہے، کتنا موقع ہے، وہ جو کارروائی ہے اس کی پھر اپیل ہو پائے گی یا نہیں۔ ایک سویلین کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں، لیگل ریمیڈیز ہوتی ہیں، اگر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو جائے، سزا ہو جائے، اس کے بعد بھی آرمی ایکٹ کے تحت اپیل کا موقع ان کو کس کس فورم کے اوپر ملتا ہے، اور پھر کیا وہ اس کے نتیجے میں رحم کی کارروائی کرتے ہیں، ان سے ان کے ڈیزگنیشن، پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس اب وہ واپس لے لیے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اس کارروائی کو کس حد تک کیا جاتا ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ گیس ورک سے کام نہیں چلا سکتے، ول ہیو ٹو ویٹ، ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ اس کی مزید کیا تفصیلات، ایگزیکٹلی کارروائی جو ہے وہ کس حد تک ہوگی، کتنی ہوگی، اس کی تفصیلات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ صحیح، اس کی تفصیلات کا انتظار کرنا ہوگا کہ مزید اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ بڑی خبر ہے، یہاں پر ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، فوجی تحویل میں لیا گیا ہے ان کو۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی یہ کارروائی ہے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹاپ سٹی کیس کے حوالے سے اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو جاوید شہزاد ہمارے نمائندے نے ہمیں آگاہ کیا کہ اس کیس کے حوالے سے اس کے اوپر کارروائی ہو رہی تھی اور تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے احکامات پر جو ہے یہ کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں ان کو فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے۔